امپورٹنٹ کیس ایک جو چل رہا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. میر رضا قتل کیس کی بات کرتے ہیں جس میں جو دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا, رپورٹ سامنے آ گئی ہے, ڈی این اے سیمپل میچ کر گیا. مزید کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے ساجد رؤف میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ ساجد. بتائیے گا کہ اب تک کی کیا پیش رفت سامنے آئی ہے اس کیس میں؟ دیکھیے بالکل جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو مقتول نوجوان کی جو فورنزک رپورٹ تھی, ڈی این اے رپورٹ تھی, اس کا انتظار کیا جا رہا تھا. کل شام یہ تمام رپورٹ سے جو ہے وہ جو تفتیشی پولیس ہے اس کو جو ہے وہ ریسیو ہو گئی ہے اور تمام جو رپورٹس بھی انکشاف ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ڈی این اے رپورٹ تھی تقریباً جو قبر کشائی کے بعد 4 سیمپل جو تھے وہ لاش سے وصول کیے گئے تھے جنہیں جامعہ کراچی کی لیبارٹری بھیجا گیا اور جو مقتول نوجوان تھا اس کے والدین کے بھی 2 سیمپلس لیے گئے تھے. اب جو ڈی این اے رپورٹ آئی ہے اس میں اس بات کا انکشاف ہو گیا ہے کہ جو لاش تھی وہ جو ہے میر رضا ہی کی تھی اور جو ڈی این اے تھا وہ ان کی والدین سے میچ کر کے, جس کے بعد تمام کراس آئی اور جو ابہام یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ مقتول کی لاش نہیں ہے, وہ ابہام اب مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. دوسری جو کیمیکل رپورٹ تھی جس کے جب یہ لاش جس وقت ملی تھی اس وقت کچھ پولیس کی جانب سے نمونے حاصل کیے گئے تھے جو کہ جامعہ کراچی کی لیبارٹری بھجوایا, جس میں مقتول کی شرٹ تھے اور کچھ اعضاء تھے جن کو یہ لیبارٹری کے لیے بھجوایا گیا. جہاں وہاں پر بھی اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو مقتول کو جو ہے وہ کمر سے گولی لگی اور چیسٹ سے جو ہے وہ گولی لگی, جبکہ مقتول کو جو ہے وہ تیزاب کے جسم کے اوپر اور شرٹ کے اوپر جو اس کے تیزاب کے اثرات بھی پائے گئے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو مقتول کو جو اس کے خون کا نمونہ جب کیا گیا تھا اس خون کے نمونے میں بھی جو بے ہوشی کی دوا ملانے کے اثرات پائے گئے ہیں. اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول نوجوان کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے پھر جو ہے وہ نشہ آور چیز یا بے ہوشی کی دوا پلانے کے بعد جو ہے وہ پھر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. جو ابتدائی طور پر یہ پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مقتول کو سینے پہ گولی لگی ہے اور پھر اس کے جو ہے وہ کمر سے جو ہے وہ گولی آر پار ہوئی ہے. تاہم وہ جو پولیس کا موقف تھا وہ بھی اب جو ہے مکمل طور پر جو اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ گولی جو ہے ان کی کمر سے لگی تھی اور جو چیسٹ کی جانب سے باہر آئی ہے اور ان کی جو پسلی تھی وہ بھی اس سے ڈیمیج ہوئی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو گن پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھی سینے کے بجائے جو ہے کمر پہ جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ملی ہے. گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مقتول نوجوان کے اہل خانہ تھے وہ پولیس کے ہمراہ جو ہے وہ کرائم سین کا انہوں نے دورہ بھی کیا. تقریباً 4 گھنٹے تک وہ ایس ایس پی آر آر ایف جو کمیٹی کے سیکرٹری ہیں علی رضا, ان کی ہمراہ جو ہے وہ 4 گھنٹوں تک جس مقام سے مقتول کی لاش ملی تھی وہاں پہنچے, جو مسجد دیکھی, وہ جو واٹر کارپوریشن کی سوسائٹی ہے, کالونی ہے, وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا. کئی مشکوک مقامات کی ان کی جانب سے نشاندہی کرائی گئی کہ ممکن ہے کہ مقتول نوجوان علی رضا کو اسی مقام پر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر انہیں جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. جی رائٹ. تو یہ جو اس وقت ورثہ اور وکیل کی جانب سے کافی سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں پولیس پر بھی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کے والد کی جانب سے, میر حسین کی جانب سے, کہ یہاں پر میر رضا کے جو دوست ہیں ان کو بھی پریشرائز کیا گیا ہے تاکہ وہ اس حوالے سے کہہ سکیں کہ یہ خودکشی تھی. تو اس میں کیا پیش نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں بالکل کل رات جب یہ ساری رپورٹ سے ٹی وی بھی اسکرین پہ چل گئی, تفتیشی افسران کو یہ موصول ہو گئی, ساتھ ساتھ جو ان کے وکیل ہیں ان کو یہ موصول, جو ان کے بعد کل رات تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب جو ہے وہ میر حسین کی جانب سے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ان کے وکیل جبران ناصر بھی تھے. انتہائی سنگین الزامات ان کی جانب سے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں, دعویٰ کیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً جو شواہد کیا ہے اس کی روشنی میں تقریباً 12 گھنٹے تک جو ہے وہ مقتول کو جو ہے انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اس کو کسی نامعلوم مقام پر لے جا کے اسے تشدد کیا گیا ہے, اسے جلایا گیا ہے اور پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ پھر اس گلستان جوہر کے اس مقام پر پھینکی گئی. جو میر حسین تھے ان کی جانب سے جو ہے اس کمیٹی کی جو سابق تحقیقاتی کمیٹی کی جو پرانی تحقیقاتی کمیٹی کی جو سربراہ تھے سمیع اللہ سومرو اور ایس ایس پی ایسٹ
اس کے ساتھ ساتھ جو SHO فیروزآباد ہے عدیل افضال، ان پر جو ہے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ جو ہے وہ کیس کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، کسی کو چھپاتے رہے، اور ساتھ میں جو مقتول نوجوان کے دوست تھے ان کو جو ہے وہ دھمکاتے رہے، انہیں جو ہے ملنے سے روکتے رہے اور خودکشی پر جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کا زور دیتے رہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نئی جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے کیا وہ ان افسران سے بھی اس متعلق جو ہے وہ تحقیقات کرے گی، جو والدین کی جانب سے، جو مقتول کے اہلِ خانہ کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے، کیا ان سے بھی اب تفتیش کی جائے گی۔ لیکن کل جب ہماری جو تحقیقاتی کمیٹی ہے ان کے رکن سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پرانی والی تحقیقاتی کمیٹی ہے اس نے کافی کام کر رکھا تھا، تقریباً 30 سے زائد جو ہے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہوئے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے کئی شواہد حاصل کیے ہوئے تھے، CCTV فوٹیجز حاصل کی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 روز 11 روز کے اندر 30 لوگوں کے بیانات قلم بند کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، 80 سے زائد فوٹیجز حاصل کرنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کل جو کیمیائی رپورٹ جو آئی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ گولی جو ہے وہ کمر سے لگی ہے، عقب سے لگی ہے، وہ رپورٹ بھی جو پرانی جو تحقیقاتی کمیٹی تھی اس کی جانب سے فورنزک کے لیے بھجوائی گئی تھی، اور ساتھ ہی ایک گملے کا ٹکڑا بھی ملا تھا اس مقام سے جہاں پر مقتول نوجوان کا جو خون موجود تھا۔ جب اس ٹکڑے کو فورنزک کے لیے بھجوایا گیا، کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بھجوایا گیا، تو وہاں بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ خون جو ہے وہ مقتول علی رضا کا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔